اسلام کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے، اور ہم لوگ فقہی مسائل میں امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ زمانے رسالت سے بہت قریب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے وہ فقہی فروعی مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کر کے انہوں نے بتائے، تو ان کے بیان کیے ہوئے مسئلوں پر عمل یہ گویا قرآن اور حدیث پر عمل ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی بات پوچھئے تو اس کا جواب وہ قرآن یا حدیث سے دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں نے کوئی 3 سال پہلے اپنا مال دفن کیا تھا، اب ضرورت پیش آئی تو بہت سوچا، سمجھ میں نہیں آیا، کھدائی کرتا ہوں ادھر ادھر، بہت جگہ کھود دیا گھر کو، مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت ذرا ہم کو بتائیے کہ میرا دفینہ کہاں ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہ میرا کام قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتانا ہے، دفینے کا پتہ بتانا، تم نے مال کہاں دفن کیا ہے اس کا سراغ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ عقیدت کا پکا تھا، وہیں دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ بھی آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ امام اعظم نے دیکھا کہ یہ بڑا خلل ڈالے گا ہمارے کاموں میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، عشاء کے بعد مسجد جانا اور تازہ وضو کر کے 2 رکعت نیت سے 100 رکعت نفل نماز پڑھنا، صبح ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے، فجر پڑھ کر میرے پاس آنا، تب میں تم کو بتاؤں گا۔ تو بہت خوشی کے ساتھ وہ واپس ہوا کہ میرا کام اب تو حل ہو گیا، نماز بھی پڑھیں اور مال کا پتہ بھی چل جائے۔ آیا صدق دل سے وضو بنایا، نماز شروع کر دی عشاء کے بعد۔ ابھی دوسری ہی رکعت کے میں قیام میں تھا جب تک اس کو پتہ چل گیا کہ مال کہاں ہے اور کس جگہ پہ دفن کیا ہے، کیسے ملے گا۔ دوسری رکعت جی 100 رکعت تو بہت لمبی ہوتی ہے اللہ۔ تو بے قراری میں جلدی جلدی سلام پھیرا اور دوڑا ہوا گیا خدائی کی، فوراً مال مل گیا۔ گنتے گنتے صبح ہو گئی۔ اللہ صبح کو مسکراتا ہوا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام اعظم نے چہرہ دیکھ کے سمجھ لیا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا مال تو تم کو مل گیا، مگر تم نے وہ 100 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار قصور معاف، دوسری رکعت میں تو پتہ چل گیا تھا، کیسے کیسے میں نے سلام پھیرا اور گنتے گنتے صبح ہو گئی ہے تو آ رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا کہ نادان، جب تمہیں مال کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اس شکرانے میں تم 100 رکعت پڑھتے اور مزید 100 رکعت پڑھتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا فرمان بجا ہے، پر ایک بات آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے دفینے کا پتہ چل جائے گا؟ یہ آپ کیسے پتہ چلا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندے مومن صحیح وضو کر کے، اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو شیطان کہیں بھی ہو اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے وہ فلاں چیز جاتے ہو، وہ فلاں چیز جاتے رہو، تم فلاں چیز بھول گئے، وہ وہاں پر ہے، فلاں چیز بھول گئے وہاں پر ہے، تمہارے ذمہ فلاں کے اتنا باقی ہے، فلاں کے تمہارے ذمہ اتنا باقی ہے، وہ سب بتانے لگے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم انہی باتوں میں، انہی خیالات میں لگے رہ جاؤ اور تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو میں نے یہ سوچا
کہ 100 رکعت پڑھتے پڑھتے وہ دشمن خدا کہیں بھی ہوگا، آئے گا پتہ لگا کر بتا دے گا، مگر اس نے دیکھا کہ تمہارا اخلاص پکا ہے، اگر تم نے 100 رکعت پڑھ لی تو ولایت سے سرفراز کر دیے جاؤ گے، اسے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے تم ولایت سے سرفراز کی جاؤ، اس لیے وہ آیا اور پتہ لگا کر اس نے تم کو تمہارے مال کا پتہ بتا دیا۔ دیکھیں آپ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مال کے دفینے کا مسئلہ بھی حدیث سے بتاتے ہیں، وہ نماز روزے کا مسئلہ عقل سے بتائیں گے؟ ایسا جتنے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ سب مسائل الحمدللہ میں نے جانچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تو سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مبنی پایا۔ سبحان اللہ۔ ہماری عقلیں، لوگوں کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں، لیکن تحقیق کیجئے گا تو ان کا ہر مسئلہ کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے اخذ کیا ہوا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس موضوع پر احادیث صحیحین نام سے 2 جلد میں کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں میں نے بہت سے مسائل پیش کیے ہیں جن مسائل کو ضعیف سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں سے نہیں ثابت ہے۔ میں نے ان مسائل کو دکھلایا کہ دیکھو یہ مسئلہ لوگ ضعیف سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بخاری شریف کی فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ جی سارے مسائل بخاری شریف ثابت ہیں، صحیح مسلم شریف ثابت ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیثوں ثابت ہیں، جامع ترمذی کی حدیثوں ثابت ہیں۔ سمجھنے کے لیے اور کوشش تو کرنی پڑے گی نا، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر پورے طور پر عمل کر کے 86,000 مسائل دنیا کو دیے۔ 86,000 مسائل کا مطلب کہ اتنی حدیثیں آپ کو انہوں نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ وقت بہت کم میرے پاس ہے، اس لیے میں آپ کی باتیں سنتا ہوں۔ جی سوالات آ رہے ہیں ابھی میرے پاس، لیکن جب آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو آپ نے خزانے کی گمشدگی کی بات بتائی کہ اس کا خزانہ نہیں مل رہا تھا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا ایک خزانہ کہیں مل نہیں رہا، گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے کچھ بتائیے۔ وہ خزانہ ہے نماز۔ باقی سب ہم کر رہے ہیں، لیکن نماز کی پابندی میں ہم بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ عالم ہے، میں کسی پہ الزام تو نہیں لگاتا، گمان بھی اچھا رکھتا ہوں، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ہم جلسوں میں تو بہت اچھی تعداد میں آتے ہیں، لیکن ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اس خزانے کو کیسے تلاش کیا جائے؟ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ جی یکم رمضان شروع ہونے میں بس چند دن باقی رہ گیا۔ رمضان شروع ہوتے ہی شیطان قید کر دیا جائے گا اور یہ سب لوگ مسجدوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایسا کام کیجئے کہ شیطان آپ کو دیکھے تو راستہ بدل دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس راستے چلتے تھے تو شیطان بھی ڈرتا تھا کہیں جاؤں گا کہ درہ ہم کو نہ لگ جائے۔ اذان جب دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج کا کل کا حال یہ تھا کہ شیطان کو لوگ صحابہ پکڑ لیتے تھے، وہ مشکل سے انہیں بچاتا تھا، آج وہی پکڑ لے رہا ہے۔ تو شیطان یہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے، ہمارے نفس کے اندر برائیاں پیدا کر رہا ہے، اسی میں ہم لوگ لگے رہ جاتے ہیں۔ جہاں شیطان قید ہوتا ہے فوراً آپ کو سیدھے راستہ مل جاتا ہے، مسجدوں طرف آپ بھاگے چلے آتے ہیں۔ ایسا ماحول پیدا کیجیے کہ شیطان ہمیشہ دور رہے، آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے گا، فوراً بھاگ جائے گا، اور آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے نماز کی پابندی کی تو آپ کی نسلیں بھی پابندی کریں گے، آپ کے بچے بھی پابندی کریں گے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اس گھر میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے تو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ کے گھر میں سکینہ نازل ہو، رحمت کے فرشتے نازل ہوں، اطمینان نازل ہو، خیر و برکت نازل ہو، تو پھر دنیا آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ آپ سکون چاہتے ہیں، سکون دل،
تو نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، شیطان کو دور رکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سب بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کبھی کبھی کچھ سوالات اس لیے بھی نہیں لیتا ہوں کہ یہ سوالات اس سے پہلے والی نشستوں میں کئی مرتبہ پوچھے جا چکے ہیں، اور SDI چینل جو یوٹیوب پر ہے، اس یوٹیوب چینل پر وہ نشستیں موجود ہیں۔ آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، یہ سنی دعوت اسلامی کا آفیشیل چینل ہے۔ اسی طرح حضور سراج الفقہا کے نام سے مفتی نظام الدین صاحب آفیشیل اس نام سے ایک یوٹیوب چینل موجود ہے، اس پر بھی وہ ساری نشستیں اپلوڈڈ آلریڈی ہیں، پہلے سے ہی ہیں، تو آپ ان کو بھی دیکھا کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک نشست یہاں ہوگی اس کے بعد آپ گھر چلے گئے پھر آپ کو جوابات نہیں ملیں گے۔ بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں ان کے جوابات پہلے ہی سے وہ نشستوں میں موجود ہیں، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ان سوال و جواب کی نشستوں کو دیکھا کریں۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں، اگر کوئی ناپاک کپڑا دھوبی کو دے دے تو کیا اس کے دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا؟ دھوبی کے دھونے سے ناپاک کپڑا ہی دے دیا؟ جی، ناپاک کپڑا نہیں دینا چاہیے، پہلے پاک کیجئے، پاک کرنے کے بعد اس کو دیجئے۔ اور آپ ناپاک دیں گے تو پتہ نہیں وہ کس طور پر کپڑا دھوتا ہے، وہ پاکی کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تو کپڑا تو مشکوک رہ جائے گا۔ جو دھوبی دھوئے گا دریا وغیرہ میں لے جا کر اس کی بات کرتا ہوں، اس لیے آپ دھوبی کے حوالے بغیر پاک کیے نہ دیجیے، پاک کر لیجئے اس کے بعد دھوبی کے حوالے کیجیے۔ مگر آج کل تو لوگ دھوبی کی جگہ پر یہ واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں۔ جی، عام طور پہ گھروں میں واشنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے، اور نئے طرز کی مشینیں آ گئی ہیں کہ مشین میں ڈال دیا تو مشین دھو کر پانی اچھی طرح سے نچوڑ دیتی ہے، کوئی قطرہ نہیں ٹپکتا ہے۔ اگر اس طور پہ 3 مرتبہ وہ کپڑا دھو دیا جائے تو واشنگ مشین سے دھلائی بھی ہو جائے گی اور کپڑا پاک بھی ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ کے ذریعے یا بال بچوں کے ذریعے اگر کپڑا اس طور پہ دھویا جائے تو وہ پاک ہے، جبکہ ایسی واشنگ مشین کے ذریعے ہو، جی، دھوبی کے ذریعے ہو تو مشکوک ہے۔ جی، ایک بار سب لوگ درود شریف پڑھ لیجئے، اور ہمارے SDI چینل والے بھائی کی خواہش پر میں اس مائک کو اس طرف کر لیتا ہوں تاکہ یہ ویو جو ہے بلاک نہ ہو، اس طرف سے۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں، تھوڑا اس کو آگے لے لیجیے۔ آپ تو بیٹھے ہیں نا والیوم بڑھانے کے لیے، تو آپ اپنا وہاں پر کنٹرول کیجیے۔ جی، ایک سوال یہ ہے، کیا کوئی اپنی زکوٰۃ کی رقم مدرسے کو نہ دے کر براہ راست مدرسے کے بچے کو دے دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مدرسے کا طالب علم اگر فقیر ہے، محتاج ہے اور عاقل بالغ ہے، قبضہ کرنا جانتا ہے، تو اس کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، لیکن مدرسوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مدرسہ ایک نہیں، جتنے طلبہ پڑھنے آتے ہیں سب کا خیال کرتا ہے اور سب کی تعلیم کا مکمل بندوبست کرتا ہے۔ اس لیے آپ مدرسے کو دیجئے، اور جو فقیر غریب محتاج طالب علم آپ کی نگاہ میں ہوں ان کو بھی کچھ ماہانہ پیش کر دیا کیجیے۔ جی، کچھ لوگ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو نہیں، یا اس میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں، تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب ساری امت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، میرے صحابہ کی شان میں بے ادبی نہ کرو، کسی بھی صحابی کی شان میں، کہ اگر تم میں سے کوئی
احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے, میلوں پھیلا ہوا ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو میرے کسی صحابی نے آدھ سیر جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ احد پہاڑ برابر سونا اس کے برابر نہیں ہو پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں سوچتا تو پہلے بس پڑھنے میں جب حدیث سنی تھی کہ کہاں احد پہاڑ اور کہاں آدھا سیر جو, کہاں جو اور کہاں سونا اور کہاں پہاڑ برابر اور کہاں آدھ سیر, کیا مناسبت ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو جو غور کرتا ہے اسے مل بھی جاتا ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ انہوں نے جس وقت یہ آدھا سیر جو دے کے دیا تھا تو اسلام کی خدمت کے لیے دیا تھا, اسلام کی حفاظت کے لیے دیا تھا. اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ کسی پیاسے کو پلا کر اس کی جان بچا دے تو ایک گھونٹ پانی 1000 ٹن پانی سے بہتر ہے جس سے اس کی جان نہیں بچتی ہے. جی بہت سی سبیلیں لگائی جاتی ہیں محرم میں اور دوسرے موقع پر, اچھے اچھے شربت بنائے جاتے ہیں, بہت ثواب ہے, لیکن اس سے جان نہیں بچتی ہے. اگر کسی نے ایک گھونٹ کسی کی پیاس سے جان جا رہی تھی اور ایک گھونٹ پانی پلا کر کے کسی نے اس کی جان بچا دی تو ایک گھونٹ پانی ہزاروں من شربت سے بہتر ہے, سبحان اللہ, کروڑوں من شربت سے بہتر ہے. جی سبحان اللہ. اسی طرح سے صحابہ کرام نے آج سے جو دے کر جو اسلام کی حفاظت کی, اسلام کو بربادی سے بچایا, وہ ہمارے احد پہاڑ کے برابر سونے سے بھی بہتر ہے. جنہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے ان کے بارے میں ہر آدمی سوچے کہ اس کے ایمان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. ایمان ہے تو یہی فیصلہ ہوگا کہ سب کی تعظیم کرنا چاہیے, سبحان اللہ, سب کی تعظیم کرنا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو جب قرآن کہتا ہے سارے صحابہ جنتی, رسول اللہ کہتے ہیں سارے صحابہ تم میں سب سے افضل, سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا آدھا سیر جو بھی تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونے سے بھی بہتر ہے, تو ان کے بارے میں ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ لوگ تمام امت میں سب سے افضل ہیں. انہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن ملی ہے, انہی کے ذریعے ہم تک رسول اللہ کی حدیث ملی ہے, انہی کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے, انہی کے ذریعے ہم تک اسلام کے احکام پہنچے ہیں. ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے, اس لیے ہم ان کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا ادب کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کو جنتی مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم اہل بیت کی بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کی بھی ماننے والے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شخص بیمار ہے, پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے, نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہی از بیڈ ریڈن. تو کیا تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے, پیشاب کی تھیلی بھی لگی ہوئی ہے. ہاں تو پیشاب خطرہ برابر آتا رہے گا, آتا رہتا ہے. ہاں, پیشاب تو نکلتا ہی رہے گا, پیشاب برابر نکلتا ہی رہے گا. جی, وہ وضو کرے, ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے, اور اس نماز جب تک کہ نماز کے وقت باقی ہے تب تک نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, اور بھی جو عبادتیں وضو سے جڑی ہوئی ہیں وہ عبادتیں کر سکتا ہے. لیکن وہ بستر پر ہے, اٹھ نہیں سکتا. اچھا جی, کوئی وضو کرا دے, اچھا کوئی کرا دے اس کو. ہاں کوئی وضو کرا دے, وہ لیٹر ہے جی, اور اس طور پر برتن رکھا جائے کہ اس کے لیٹے لیٹے اس کو وضو کرا دیا جائے. تو چہرہ بھی دھو دیں, ہاتھ بھی دھو دیں, پاؤں بھی دھو دیں. کون سی پوزیشن ہوگی جب وہ تیمم اس کے لیے جائز ہوگا؟ جب پانی نہ ملے اور پانی کے استعمال پر اسے قدرت نہ ملے تب. ہاں, یعنی پانی استعمال کرے گا تو بیماری بہت بڑھ جائے گی. یا دیکھ رہا ہے پانی وہاں موجود ہے مگر شیر بھی موجود ہے, پانی لینے جائے گا تو شیر اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا. اچھا, یا پانی ہے ہی نہیں تو اس وقت اس کو تیمم کی اجازت ملے گی. اچھا, پانی موجود ہے تو تیمم نہیں, پانی موجود ہے اور پانی اور وضو کرنے پر قدرت کسی بھی طرح سے ہے جی, تو اس وقت تک اس کو تیمم کی اجازت نہیں ملے گی.
جب گھر پہ ہے پانی موجود ہے جی۔ خود وضو کر سکتا ہے، دوسرے لوگ وضو کرا سکتے ہیں، تو تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلیے یہ کلیئر ہو گیا۔ خود میں 67 سال کا ہو چکا ہوں، اچھا 29 فروری کو 67 سال میرا مکمل ہو جائے گا، لیکن سفر بھی کرتا رہتا ہوں۔ 29 فروری کے حساب سے تو آپ کا برتھ ڈے بہت کم آئے گا۔ صرف 2 مرتبہ سفر میں مجھے تیمم کرنے کا موقع ملا۔ اچھا ایک مرتبہ احمد آباد سے سوجا شریف جا رہا تھا، 8 گھنٹے کا راستہ تھا، اور ایسے علاقے سے گاڑی گزر رہی تھی کہ کہیں پانی کا نام نشان نہیں تھا اور کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی جہاں ہم لوگ وضو کریں۔ تب کیا کرتے، وقت جا رہا تھا، میں نے کہا گاڑی روک دو، اور فٹ پاتھ پر تیمم کیا، اور سب نے تیمم کیا، وہیں پر ہم لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی، سلام سے فارغ ہوئے جب تک سورج نکل گیا۔ جب ایسی پوزیشن ہو کہ کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، ہم بے آب و گیا علاقے میں ہیں، اور سورج بھی نکلنے کا ڈر ہے کہیں سورج نہ نکلنا جائے، تو ایسے وقت میں تیمم کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ اب تو بوتلیں ہی بوتلیں ہیں ہر جگہ، اب تو خیر بوتلیں ہی ہیں، تو لے کے چل سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے بوتل سے بھی وضو کیا۔ جی گورکھپور سے میں اعظم گڑھ جا رہا تھا، جی راستے میں بسوں کا جام لگ گیا، اور فجر ہی کی نماز تھی، جی اور ایسی جگہ ہم لوگ جام میں پھنسے تھے جہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں دیا رہا ہوگا تو کیا پتا۔ تو روڈ پر میں نے اپنے بسلری بوتل سے وضو کیا، وہیں مصلی پہ جا کر نماز بھی پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کی برکت یہ ہوئی، نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا، تو آواز تو آنی چاہیے، ایک بار اور بول دیجئے۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ دھوبی والا سوال آیا تو اس کے پیچھے پیچھے نل کا پانی بھی آیا۔ کیا ہے؟ نل کا پانی۔ اچھا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نل چالو کر کے اس گرتے ہوئے پانی میں ناپاک کپڑا لگا دیا پاک کرنے کے لیے، اور پانی بہہ بھی رہا ہے، تو کیا پھر بھی اس کپڑے کو 3 بار نچوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، تب تو ضروری نہیں ہے۔ اگر 4-5 منٹ تک ٹوٹی چالو رہی، پانی کی دھار اس پر گرتی رہی، پانی بہتا رہا تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن 4-5 منٹ تک جب پانی بہے گا، ٹوٹی چلتی رہے گی، تو کتنا پانی کا نقصان ہوگا۔ جیسے آپ کو ہر چیز کا حساب دینا اللہ کے ہاں، پانی کا بھی حساب دینا ہے۔ تو جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس میں پانی کا خرچ کم ہے اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا مگر پانی کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ جی، تو پانی بچانے کے لیے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جی جی۔ اچھا دیکھیے، پھر ایک مسکراہٹ آگے میرے چہرے پہ دیکھے، اس سوال کو پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ جسم ناپاک ہونے پر کوٹ یا سردی، وہ سردی نہیں صدری، کوٹ یا صدری ناپاک ہوگی یا نہیں؟ اچھا، جسم ناپاک ہے۔ اچھا جی یہاں جسم ناپاک ہونے سے مراد ہے جو نبی ہونا۔ جی مثلا بیوی سے ملاقات کر لی ہے تو جسم ناپاک ہو گیا، غسل کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ناپاکی ہوتی ہے بدن پر لگی نہیں ہوتی ہے، پیشاب کرنے سے یا ٹوائلٹ جانے سے یا بیوی سے ملنے سے جو ناپاکی بدن میں پیدا ہوتی ہے، یہ اندیکھی ناپاکی ہے۔ جی جو شریعت نے بتا دیا تو ہم مان لیتے ہیں، جسم کے اندر اندر وہ نجاست ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وضو کر لیجئے تو نجاست دور ہو جاتی ہے، تیمم کر لیجئے نجاست دور ہو جاتی ہے۔ پسینہ ہر آدمی کا پاک ہے، جی پسینہ ہر آدمی کا پاک ہے، تو بدن جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے، جی پسینہ بھی پاک ہے۔ اس لیے کرتا ہو، صدری ہو، یہ تو الگ چیز ہے، جو بنیان آپ نیچے پہنے ہوئے ہیں اور پسینے سے بھیگ جائے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوگی، جی تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنابت ہو گئی، سوئے تھے، غسل کی حاجت ہو گئی، اٹھے تو شرمندہ ہوئے کہ اب کیا کریں، تو سب لوگ سرکار سے مل رہے تھے، وہ بھی گئے، پھر واپس ہو گئے کہ نہیں میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، سرکار سے کیسے ملوں گا میں؟ وہ دھیرے سے وہاں سے کھسک گئے، وضو غسل کیا، پاک صاف ہو گئے، اس کے بعد آئے تو ملے، سرکار فرماتے ابو ہریرہ، عرض کیا جی حضور، ارے تم کہاں تھے؟ آئے تھے ملنے کے لیے اور چلے گئے تھے؟ تو عرض کیا حضور
میں ناپاک ہو گیا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، جی یہاں تک کہ مر جائے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، غسل دیا جاتا ہے کسی اور وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جی جی تو پسینہ ناپاک نہیں ہے، بنیان پہنیے، سر اور جون اور اپریل کے مہینے میں پہنیے، کوئی بات نہیں، پسینہ نکلتا رہے گا، سب پاک ہے، کرتا پاک ہے، صدری پاک ہے۔ جی بس یہ غسل کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ جب تب شریعت کہتی ہے اب تم پاک ہو گئے، اب مسجد میں بھی جا سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو اور طواف بھی کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کا نقش یا نالین شریف کا نقش ٹوپی یا امامہ شریف میں لگا کر نماز پڑھتے ہیں لوگ، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اچھا، نقش گنبد خضرا، نقش نالین شریف، ہاں کبھی یہاں لگاتے ہیں، کبھی یہاں لگاتے ہیں، اور اس حالت پہ اس کو لگا ہوا۔ اس میں حضرت استاذ زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ یہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر پہ رکھنے کو مل جاتے یہاں رکھنا چاہیے، یہاں کیوں لگاتے ہیں؟ کیا بات، نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی یہاں پہ رکھیے، کپڑے میں چھپا کے رکھیے، جی آپ کی عقیدت ہے تو اس کی برکت ملے گی۔ جی صحابہ کرام علیہم الصلوات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار کے آثار مبارکہ کو اپنے امامے میں چھپا کے رکھتے تھے، تو چھپا کے رکھیے، نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، لیکن اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ امامے میں ٹوپی میں اس کو لگا کر رکھیے، چھپا کے رکھیے، تاکہ اس کی خوب برکتیں ظاہر ہوں۔ جائز ہے، بہتر ہے، سبحان اس کی برکت ملے گی۔ جی خلفائے راشدین میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے یہی مسلمان ہوئے، جی اور ہر موڑ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابوبکر صدیق کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ خلفائے راشدین میں افضلیت کی ترتیب ہے، جی، اور اسی طرح سے ہم کو ماننا چاہیے، اسی طرح سے ہم کو ماننا چاہیے، اور اسی طور پہ ہم مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر اس کو کچھ اور طریقے سے مانیں تو ان کے لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ جی کوئی شخص جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، ہاں، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنے سے زندگی میں سدھار ہوگا یا اور بگاڑ ہوگا؟ ظاہر تو یہی ہے کہ زندگی میں بار بار ایسا کر رہا ہے تو بگاڑ ہو رہا ہے، تو بار بار گناہ کر رہا ہے تو بار بار بگاڑ ہی ہو رہا ہے۔ جی مگر یہ ایسے ہی ہے کہ ٹھوکر لگی تو اور گر گیا تو گرا ہی نہیں رہا، اٹھ کے پھر سبق چلنے لگا، پھر ٹھوکر لگ گئی، پھر گرا، پھر اٹھا چلنے لگا، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ بار بار ٹھوکر لگے گی تو گھٹنا ٹوٹ سکتا ہے، تمہارا پاؤں ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے اب صبر کر یوں چلو کہ تمہیں کبھی ٹھوکر نہ لگے، نہ پاؤں کو تکلیف ہو، نہ علاج کی ضرورت پیش آئے۔ تو اسے یہ کہا جائے کہ تم ایک بار توبہ کر چکے تو بار بار اس کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے، گناہ طرف مت دیکھو، گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن پھر بھی گناہ کر بیٹھے تو توبہ ضروری ہے، توبہ کر لیں، جی توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا ہے، اور پھر کوشش کرے کہ گناہ سے ہاں کوشش کرے کہ اس سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں آپ نے فرمایا حضور کہ ہم فقہ امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آمین زور سے بولتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟
بلند آواز سے آمین کہنا، یہ 4 اماموں میں ایک امام گزرے، امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذہب ہے بلند آواز سے۔ اور ہمارے علاقے میں کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمارے علاقے میں تو کہیں شافعی لوگ نہیں ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو چاروں مذہبوں سے جدا کچھ اور مذہب رکھتا ہے۔ جی 4 مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ جی ان چاروں کے سوا کوئی اور ہے، کیونکہ ہاں حنبلی پائے ہی نہیں جاتے، مالکی پائے ہی نہیں جاتے، شافعی پائے ہی نہیں جاتے، حنفی میں ایسا ہے نہیں۔ جی تب چاروں میں سے نہیں ہے وہ، چاروں کے علاوہ کچھ اور ہے، اس کا کبھی آپ لوگ پتہ لگائیے گا کون ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ البتہ ہم بتا دیں کہ آمین کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی چاروں اماموں کے نزدیک بلند آواز سے بھی آمین کہنا جائز ہے اور پست آواز سے بھی آمین کہنا جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ افضل کیا ہے، زیادہ ثواب کس میں ہے؟ جی تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ پست آواز سے آمین کہا جائے۔ جی عرض کی گئی ایسا کیوں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ہم کو ایک حدیث مل گئی کہ آمین دعا ہے، جی استجیب کے معنی میں ہے۔ جی یہ بخاری شریف جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے۔ آمین دعا ہے، استجیب کے معنی میں یعنی اللہ تو قبول کر لے۔ اور قرآن پاک میں ملا ادعو ربکم، ادعونی استجب لکم، نہیں کیا ہے، ادعونی استجب لکم، نہیں وہ نہیں ہے، ادعو ربکم تضرعا خفیہ، ہاں تضرعا و خفیہ، جی ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، جی اپنے رب سے دعا کرو گریہ وزاری کے ساتھ اور پست آواز سے۔ جی آمین دعا ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، جی اور دعا پست آواز سے کرنی چاہیے، قرآن شریف میں ہے۔ جی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ بخاری شریف سے بھی ثابت ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے جی کہ امام اعظم کا مذہب جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے فرمایا ہے تو قرآن و حدیث اور حدیث بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور آپ نے فرمایا کہ آمین دعا ہے، آمین دعا، تو ہم غریبوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ آمین کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آمین کا مطلب یہ اللہ قبول فرما لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ قبول فرما لے۔ آمین استجب یعنی یہ اللہ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی عورت اپنے داماد کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ کوئی عورت اپنے داماد کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ جی جی اگر عورت ابھی جوان ہے، ادھیڑ ہے، مثلا 50 سال کی ہے، 52-54 سال کی ہے، تو اس کو داماد کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا اور اگر 60 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ 60 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے تو داماد کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اس سے کم عمر کی ہے تو نہیں جا سکتی۔ جی داڑھی مونڈنے کا کیا گناہ ہے؟ داڑھی چھلانے کا؟ داڑھی موڑنا، حلق لحیہ، داڑھی موڑ ڈالنا، یہ کسی کے نزدیک حلال اور گوار نہیں ہے، یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 پہلوان آئے جن کو بازان نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا تھا گرفتار کرنے کے لیے، جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ دونوں مونچھیں بڑھائے ہوئے تھے اور داڑیاں چھلائے ہوئے تھے اور مونچھیں بڑھائے ہوئے تھے۔ سرکار کو سلام کیا، سرکار نے ادھر سے منہ پھیر لیا، دوسری طرف سلام کیا تو ادھر جا کر سلام کیا، سرکار نے ادھر سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کو سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ادھر آئے تو ادھر پھیر لیا اور ادھر منہ کیا، ادھر گئے تو ادھر منہ پھیر لیا۔ تو سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ایلچی ہیں، ایلچی کی بات سنی جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے جو اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے کہ داڑیاں مڑائے ہوئے ہو، مونچھیں بڑھائے ہوئے ہو، اس کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ یہ اس کا حکم ہمارے رب خسرو پرویز نے دیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرا اللہ رب العزت جل جلالہ نے تو یہ حکم دیا ہے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ پھر انہوں نے کہا
کہ ہم آپ کو افطار کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ جس کے حکم سے آئے ہو معلوم کر لو فلاں رات کو وہ قتل کر دیا گیا ہے. زندہ ہو تو بتاؤ، دیکھا جائے گا. ابھی واپس گئے تو رسول اللہ نے جو خبر دی تھی وہ خبر بالکل سچی تھی. واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا آف اللحا وآف الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور موچیں پست کرو. تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کی خلاف ورزی رسول اللہ کی خلاف ورزی ہے. اسی حدیث پاک کی وجہ سے مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ داڑیاں بڑھائی جائیں اور موچیں پست کی جائیں. ہاں داڑھی اگر بہت بڑی ہو جائے تو اس کو یوں مٹھے میں لے لیں اور جو فاضل ہے اس کو کاٹ دیں. جی مگر فاضل کا مطلب یہ ہے یہ اوپر والا نہیں، ہاں مٹھی میں لے کر نیچے سے کاٹے، اوپر سے نہیں کاٹنا ہے. اچھا اچھا ہاں سمجھ میں آ گئی بات نا؟ جی جی. چلیے. بزنس یا کوئی بڑا کام کرنے کے لیے پروجیکٹ ہو، بینک سے لون لینا، کیونکہ اس میں انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح بینک سے لون لے کے بزنس کرنا کیسا ہے؟ اگر ایسا آدمی لون لے رہا ہے کہ لون لے کر وہ اچھی تجارت کر سکتا ہے، ایسی جگہ تجارت کرنا چاہتا ہے کہ وہاں وہ تجارت خوب چلتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بینک سے لون لے، تجارت کرے، کمائے، تاکہ اس کا بھی بھلا ہو اور حکومت کا بھی بھلا ہو. دونوں کا بھلا ہونا چاہیے. دیہات کی مسجد گاؤں کے لوگوں سے بھر جاتی ہے، ایسے گاؤں میں جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وہاں جمعہ پہلے سے قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ یہ تو نہیں بتایا. اگر جمعہ وہاں پہلے سے قائم ہے تو بند نہیں کیا جائے گا، جمعہ پڑھیں، اس پر اتفاق ہے. اور اگر جمعہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنے عاقل بالغ مسلمان ہیں کہیں بھی رہتے ہوں، اب تو لوگ سعودیہ رہتے ہیں، قطر رہتے ہیں، ابوظہبی رہتے ہیں، ابوظہبی کہاں رہتے ہیں، مگر یہ بات لے جائے کہ سب لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اس مسجد میں جائیں تو مسجد بھر جائے گی اور کچھ لوگ بچ جائیں گے جن کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. اگر اتنے لوگ وہاں پہ ہوں تو دوسری مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نادرہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے نماز جمعہ قائم کرنا صحیح ہے، وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اور اب ایک زمانے سے 1984 عیسوی سے میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں. جی. اس پر علماء کا فتویٰ تو ملا تھا مگر ہمت نہیں ہوتی تھی. فتح رضیہ میں نے بہت پڑھا ہے. فتح رضیہ تیسری جلد پڑھتے پڑھتے صفحہ 702 میں پہنچا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے. سبحان تو میں نے سوچا سبحان اللہ، یہ تو میں نے جو تحقیق کی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ رحمۃ سے فتویٰ دے چکے ہیں. جی. تب سے میں یہی فتویٰ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان یاد رکھیے گا عاشق رسول ہیں. سبحان وہ اللہ. بہت بڑے محقق بھی تھے اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. ہم نے کل بھی بتایا تھا ابھی وہ جو میں بتایا میں نے کہ ان کے عشق رسول کی وجہ سے ہم لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں گیا مسلم یونیورسٹی میں، وہاں پہ کنیڈی ہال میں میرا خطاب تھا. علی گڑھ میں جی. کنیڈی ہال میں میرا خطاب تھا جی. عظمت رسالت پر. جی. میرے علاوہ 4 خطیب اور تھے، مدرسوں سے آئے تھے. چاروں کا بیان ہوا. اناؤنسر نے چاروں کا نام، لقب، عہدہ سب کچھ بتایا، یہ کرتے ہیں سب کرتے. جب میری باری آئی تو نہ میرا نام بتایا، نہ عہدہ بتایا، نہ لقب بتایا. تو مجھ کو تھوڑا خراب لگا، بھائی کچھ بھی تو بتا دیتے، سب نہ بتاتے، جی. تھوڑا ہی بتا دیتے، لوگ جان تو جاتے. میں کچھ نہیں بتایا تو کیا بتایا کہ اب میں ایسے کو پکارنے جا رہا ہوں، ایسے خطیب کو جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو میں سمجھ گیا میرا کوئی ہے نہیں، تو میں کھڑا ہو گیا اور 45 منٹ تک تقریر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جی بس اب سید امین صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے تو ہم بھی یہاں سے آمین کہہ کے رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک ماڈرن کویشچن ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. اچھا. واٹ از یور رولنگ آن ٹیسٹ ٹیوب بیبی؟
ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ اول اس کی ایجاد ہوئی تھی اور اب اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے تو اسی کا نام کچھ اور ہو گیا ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے۔ جن کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوتی تو چاہے عورت میں کمی ہو یا مرد میں کمی ہو تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ عورت شوہر کا مادہ منویہ لے لیتے ہیں اور عورت کا بیض تولید لے لیتے ہیں، انڈا، دونوں کو ملا کر کے کسی ٹیوب میں اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جب پرورش ہوتے ہوتے اس کے کچھ خلیے بن جاتے ہیں اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ استقرار ہو گیا، اب اس کا بچہ بنے گا، تو اس عورت کے رحم میں ناف کے نیچے سوراخ کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے، وقت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ یہ اس کی 6 شکلیں ہیں، 5 شکلیں حرام ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو آخری شکل ہے، 6ٹھی شکل، جس میں بیض تولید عورت کا ہو اور مادہ منویہ شوہر کا ہو، دونوں کا بیضہ اور کیا کہتے ہیں مادہ منویہ لے کر کے ٹیوب میں بڑھایا جائے اور اسی کو عورت کے رحم میں رکھا جائے تو اس سے بچہ ثابت النسب ہوگا، جی حلالی ہوگا۔ جی رہ گئی یہ بات کہ عورت کا یہ جو شرم کا حصہ ہے اس کو کھول کر اس کو دیکھنا چھونا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ شوہر خود سیکھ کر یہ کام کر لے تو سب سے اچھا ہے، اور کوئی بات نہیں، سب جائز بھی ہے اور حلال اور ثابت النسب۔ لیکن اگر کوئی دوسری عورت کرتی ہے تو اس سے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کریں گے تو بچہ حلالی ہوگا، ثابت النسب ہوگا، جی، اور ان پر بعد میں توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اچھا، توبہ بھی کرنی ہے۔ چلیے ایک آخری سوال جو بار بار میرے پاس لایا جا رہا ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی ترتیب اور افضلیت آپ نے بتائی، تو جو حضرت علی کو مانے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو نہ مانے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم اللہ جانتا ہے کیا ہے، اور اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہم اہل حق ہیں، اہل سنت و جماعت، تو ہم اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ ہم قائم رہیں گے تو الحمدللہ ہمارا مذہب یوں ہی زندہ رہے گا اور تابندہ رہے گا، اس سے زیادہ اصرار نہ کیا جائے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کو اب یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں، اور جو ناظم جلسہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے اس ترتیب کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ پھر اجلاس ہوگا، آئیں گے، کچھ زیادہ وقت آپ لوگوں دے دیں گے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے دیں گے، تھوڑا جی اچھا تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے ان کی، اور وہ دماغ میں بچ جائے، لوگ اس کو عمل کریں، سمجھیں، تو یہ رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، رات میں ایک گھڑی بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آپ لوگ رات بھر جاگ کر جو نفل عبادت کرتے اس سے بہت افضل کام آپ نے کر لیا کہ دین کی باتیں سیکھ لی، سکھا لی۔ سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا کرم ہے صاحب، بتائیے کیا دقت ہے آپ کو؟ کہاں گئے آپ؟ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سسر اپنی بہو کو یا کوئی داماد اپنی ساس کو شہوت سے چھو لے تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کرم کیجئے۔ تو یہ تو جو مسلمان ہے اس کا ایمان گواہی دے گا کہ کوئی سسر باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو شہوت سے چھوئے تو نہایت قبیح ہے، نہایت برا ہے۔ ایسے ہی سسر اپنی بہو کو چھوئے شہوت کے ساتھ، یہ نہایت قبیح اور نہایت برا ہے۔ یا داماد اپنی ساس کو چھوئے تو یہ بھی نہایت قبیح اور نہایت برا ہے۔
نہایت گراؤنا کوئی پوچھنے کی چیز نہیں ہے. جو ایسا کرے گا وہ جو پھر بہت سخت ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو تو اسے فون پر یا مجھ سے ملاقات کر کے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے. دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ہم سب کو بہتر سلیقہ عطا فرمائے اور سارے عالم پر اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو آخری سوال ہے ہم نے اپنے کتاب احادیث صحیحین جلد اول میں اس پر گفتگو کر دی ہے. کوئی تحقیق چاہتا ہے تو اس کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. حضرات جلسے روز ہوتے ہیں، تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں. تقریریں روز ہوتی ہیں مگر اس کے نتائج کبھی کبھی نکلتے ہیں. نتائج روز نکلتے ہیں مگر اس کے اچھے اثرات کبھی کبھی مرتب ہوا کرتے ہیں. بہت عظیم الشان محفل میں ہم اور آپ جلوہ افروز تھے. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، آپ کے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوا. آپ کے معاشرے کے اندر انشاءاللہ ایک صالح انقلاب بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ الرحمن. ایسی محفلیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے